صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھے اس بات پر قدرت ہو کہ تیری صبح اور شام اس طرح گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ اور دغا نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا۔ پھر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ بھی میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میری معیت میں ہوگا۔ اس حدیث شریف میں سنت کی اتباع کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ یہاں سنت کی اہمیت کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطنی سنت کو پہلے ذکر کیا، اور وہ باطنی سنت یہ ہے کہ دل میں کسی سے کینہ نہ رکھا جائے۔ زندگی کے پورے اوقات میں صبح اور شام کا تو ذکر ہوا، لیکن مراد پوری زندگی ہے کہ انسان کسی کے لیے دل میں برائی نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، اور اس کے لیے بدخواہی کی سوچ دل و دماغ میں نہ رکھے۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اور دوسری سنتیں وہ ظاہری ہیں، جیسا کہ کھانے پینے کی سنتیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے آنے جانے کی سنتیں ہیں، میل ملاقات کی سنتیں۔ اس سنت کے اتباع پر کیا ملے گا؟ قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع پر اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہوگا، کہ اللہ اس بندے سے محبت کریں گے جو اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کرتا ہو۔ تو اس بندے کی نجات تو یقینی ہے جس سے اللہ محبت کرے۔ جس سے اللہ محبت کرے گا تو اللہ اس کو ضرور کامیاب کرے گا، اور فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ سنتوں کی اتباع کا دوسرا فائدہ بخشش اور مغفرت ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یعنی دل کو صاف رکھنا اور دوسروں کی برائی کا دل میں نہ ہونا، یہ میری سنت ہے۔ پھر فرمایا جس سے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جیسے باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، ایسے ہی ان کے اقوال مبارکہ، ان کی سنتیں یہ بھی باعث برکت ہے۔ اب ہمارے سامنے پیغمبر کی ذات مبارکہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی سنتیں تو موجود ہیں، آپ کے مبارک اقوال موجود ہیں۔ تو اگر کوئی شخص پیغمبر کی ذات کی برکت حاصل کرنا چاہے تو آج اس کی صورت یہ ہے کہ وہ پیغمبر کی سنتوں کا اتباع کرے، اور اس اتباع کے نتیجے میں اس کو پیغمبر کی محبت ملے گی۔ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا تو کل قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سب سے اونچا مقام ہوگا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو جنت کے اندر مختلف درجات ہیں۔ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہو گیا تو اس کو پیغمبر کا ساتھ مل گیا، اگرچہ پیغمبر کا درجہ اس سے بہت اونچا ہوگا۔ اس کو مثال سے ہی سمجھ لیجئے، جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہو، اس کے اندر ایک فرسٹ کلاس روم ہوتا ہے اور ایک تھرڈ کلاس روم ہوتا ہے۔ تو جو اعلیٰ والے کمرے میں رہ رہا ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ فلاں صاحب میرے ساتھ ہی اس ہوٹل میں رہ رہے ہیں، اگرچہ وہ فلاں صاحب جو ہے تھرڈ کلاس میں رہ رہے ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے وہ نیچے کا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس کو سمجھیے کہ جنت ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے۔ تو جو پیغمبر کی سنتوں کی اتباع کرے گا اس کو اس مکان میں اللہ ٹھکانہ دیں گے، اور اس مکان میں اللہ کے نبی کی ذات بھی ہوگی، اگرچہ وہ بہت اونچے مرتبے پر ہوگی، لیکن پیغمبر کی اس کو معیت مل جائے گی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان حضرات کو سنتوں کی اتباع کی کتنی فکر تھی۔ ایک دفعہ یہ کشتی میں جا رہے تھے، دوسری کشتی بھی ساتھ چل رہی تھی،
تو اس کشتی میں کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے، جب انسان کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، اور جو اس کا یہ الحمدللہ سنے وہ کہے یرحمک اللہ۔ اس میں شرمانا نہیں چاہیے، ہمارے یہاں شرم حضوری میں اس سنت کی جو اتباع نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں میں کیا اس کو دعا دوں گا، یہ دعا کتنی برکت والی ہوگی اس کا میں اندازہ نہیں، تو اس کو کہیں یرحمک اللہ۔ اب جو چھینکنے والا ہے وہ اس شخص کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا وہ کہے یغفر لی ولکم۔ یہ سب طریقے سنت ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے کہا الحمدللہ، اب ان کی کشتی آگے نکل گئی تھی، وہ کشتی پیچھے رہ گئی، اور ان کو جو ہے وہ یرحمک اللہ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے وہاں جا کر دوسری کشتی کرائے پر لی کہ وہ کشتی تو مجھ سے آگے نکل گئی، اس کشتی میں نہیں جا سکتا، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، تو الگ مستقل پرائیویٹ ایک کشتی کرائے پر لی اور اس دوسری کشتی کے قریب گئے اور جا کر اس شخص کو کہا یرحمک اللہ۔ اس نے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب یہ سنت انہوں نے ادا کر لی، واپس تشریف لے آئے۔ جب پہنچے تو ساتھیوں نے کہا تم نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی، تم نے پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی لگایا، اور تم اتنا دور گئے اور جا کے اس کو جواب دے کر آئے۔ تو بڑی عجیب بات فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا شاید یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا، مستجاب الدعوات ہوگا، جب میں اس کو کہوں گا یرحمک اللہ تو مجھے دعا دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے گی۔ یہ ان حضرات کو فکر تھی اور ان کا لوگوں کے بارے میں اچھا گمان تھا۔ بہرحال یہ معاملہ بھی ہو گیا۔ رات کو ہاتف غیبی سے لوگوں نے ایک آواز سنی، غیب سے ایک آواز آئی کہ اللہ نے ابو داود کی اس عمل پر بخشش فرما دی کہ اس نے پیغمبر کی ایک سنت کا اتباع کیا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی ہے، جو ساری امت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے اللہ کا عظیم احسان ہے، عظیم رحمت ہے۔ اس ربیع الاول کا سبق بھی یہی ہے کہ انسان اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کریں۔ یہ عزم کیجئے کہ ہم زندگی میں پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کریں گے، اور جو سنتیں خاص طور پر مٹی ہوئی ہیں ہم ان کو زندہ کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔